پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اخبار آحاد یعنی ایسی احادیث جو متواتر نہیں ہیں، ان کے تعلق سے بعض اہل بدعت اس بات کے قائل رہے کہ اسے دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، وہ ضمنی ہوتی ہیں، اس لیے اسے عقائد کی کوئی بات ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کہی ہیں، اور اسی کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آئی تھی کہ اگر خبر واحد بھی ہے اور اس خبر کو پیش کرنے والا شخص یا پیش کرنے والے راوی انتہائی قابل اعتماد ہیں، جن کی دیانتداری، جن کی ایمانداری، جن کی سچائی یہ بھی مسلم ہے، اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کوئی چیز سن کر کے اچھی طرح سے یاد رکھتے ہیں اور غلطی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ قابل اعتماد ہوتے ہیں اور ان کی روایت بھی قابل اعتماد ہوتی ہے، اور ایک ہی شخص کی روایت بھی یقین کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ باتیں پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے آئی تھیں، پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج خاص طریقے سے چند اور باتیں آپ کے سامنے اسی موضوع کے تعلق سے پیش کی جائیں گی۔ ہم چونکہ اصول حدیث پڑھ رہے ہیں، اس میں یعنی حدیث کے اصول، جس کو مصطلح الحدیث بھی کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کی اصطلاحات یہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس موضوع یا اس سبجیکٹ کے لیے کہیے ایک بہت مشہور نام ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور نام ہے، محدث، یعنی یہ سمجھیے کہ 9ویں صدی ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے تقریباً 800 سال کے بعد یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت کی شکل میں ظاہر ہوئے جنہوں نے حدیث کے تعلق سے بہت کام کیا ہے، اس لیے ان کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے خبر واحد کے بارے میں جو بات کہی ہے، آج آپ کے سامنے پہلے وہی پیش کی جائے گی باتیں، چونکہ ان کی شخصیت بڑی مانی جانی ہے، اور خاص طریقے سے علماء اہل حدیث میں بہت ہی مشہور شخصیت یہ مانی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے اچھی شرح انہوں نے لکھی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور انہیں کی شرح لوگوں کے یہاں عام طریقے سے مشہور ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں چھوٹی سی کتاب جو بلوغ المرام سمجھے رکھتے ہیں آپ، جو بلوغ المرام لکھنے والے بھی یہی ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اخبار آحاد کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ خبر واحد یا اخبار آحاد، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کے دو قسمیں ہیں، اخبار آحاد یا خبر واحد، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم انہوں نے یہ بیان کی ہے، اس کو کہا جاتا ہے الخبر المحتف بالقرائن۔ عربی میں یہ کہتے ہیں الخبر المحتف بالقرائن یا خبر الواحد المحتف بالقرائن۔ عربی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا مراد لیتے ہیں اور لوگ یا محدثین نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اور خاص طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں، اس کی پہلے تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ جب یہ کہتے ہیں خبر الواحد المحتف بالقرائن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہو، ایسی خبر واحد جس کے ساتھ بہت سے قرائن لگے ہوئے ہوں۔ قرائن کیا ہے وہ بھی آئے گا، لیکن فی الحال سے اتنا بدل میں لگی ہے کہ ایسی خبر واحد جس میں قرائن پائے جاتے ہیں، جس کے ساتھ قرائن لگے ہوئے ہیں، یہ قسم ہوگی۔ تو دوسری قسم ہوگی ایسی خبر واحد جو قرائن سے خالی ہو۔ قرائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہے وہ خبر واحد لیکن
لیکن اس کے ساتھ کوئی اور چیز جڑ گئی ہے، جیسے وہ قرائن کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے حدیث خبر واحد ہے، یعنی اس کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے صرف ایک ہی راوی کو روایت کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ ایک قرینہ یہ جڑ گیا ہے کہ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، یہ قرینہ کہلاتا ہے۔ وہی قرائن بنے گا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ قرینہ کیا ہے کہ حدیث ہے خبر واحد، لیکن حدیث کہاں پائی جا رہی ہے؟ صحیح بخاری میں پائی جا رہی ہے، حدیث یہ صحیح مسلم میں پائی جا رہی ہے۔ یہ قرینہ جڑ گیا اس کے ساتھ، خبر واحد ہونے کے ساتھ ایک چیز اور جڑ گئی، وہ کیا ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہونے کے ساتھ ساتھ قرائن سے گھری ہوئی ہے، یعنی اس کے ساتھ ایسا کوئی قرینہ پایا جاتا ہے جس قرینے کی وجہ سے راوی کے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جو شبہ تھا، جو ظن تھا کہ یہاں ہو سکتا ہے انسان ہے، انسان ہونے کے لحاظ سے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے، تو اس کے لیے قرائن پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے کیا چیز ہے؟ قرائن میں سے حدیث کا کہاں موجود ہونا؟ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں یا دونوں میں۔ اگر حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے یا دونوں میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، تو یہ ایک ایسا قرینہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی خبر واحد یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے، ایسی خبر واحد یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگرچہ کی خبر واحد ہے، لیکن فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ یقین کا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اس میں کوئی ہمیں شبہ نہیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ جو یقین جو ابھی حدیث وہ محدث پہلے اس کو لینے سے پہلے، جیسے کہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں داخل ہونے سے پہلے اگر یہ شک رہا جیسے کہ وہ خبر واحد یقین ہے کہ نہیں، وہ الگ بات ہوتا ہے، لیکن آلریڈی اس میں آ گئے تو اس کے بعد پھر بھی شک ہو سکتا ہے نہیں، یہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ پہلے والی ہی رہتی ہیں، آنے کے بعد نہیں ہوتا شک۔ آنے سے پہلے صحیح بخاری کو حدیث لکھنے سے پہلے ہو سکتا ہے پہلے کسی اور کتاب میں رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے کسی کتاب میں نہیں، ایسی زبانی چلی آ رہی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو یہ جو بھی ظن ہوتا ہے یہ کب ہے؟ لکھنے سے پہلے، لکھنے کے بعد نہیں۔ یہ ساری تحقیق یا حدیث کی ساری تحقیق کب تک کی جاتی ہے؟ لکھے جانے سے پہلے۔ ایک حدیث جو موطا میں لکھ دی گئی، امام بخاری سے پہلے موطا میں لکھ دی گئی ہے، تو اب اس حدیث پر جب بھی تحقیق کریں گے تو امام مالک سے پہلے جو راوی ہوں گے انہیں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، بعد کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے۔ لکھے جانے کے بعد اس کے بعد جو آئیں گے اس کی تحقیق نہیں کی جاتی، ہمیشہ تحقیق اس سے پہلے جو ہوں گے انہیں کے بارے میں۔ لیکن ادھر آنے کے بعد وہ بات ہی نہیں رہ جاتی نا، ایک ہی اس کے پہلے وہ حدیث کیسی تھی؟ وہ خبر واحد تھی، ایک ہی جو ہے راوی تھے، اس کو جنہوں نے روایت کیا کہ 2 راوی تھے، 3 راوی تھے، متواتر نہیں تھے۔ یہ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے سے پہلے اس کی کیا کیفیت تھی، اصل اسی سے بحث کرتے ہیں۔ جب کسی بھی کتاب میں آ جائے، امام بخاری یہ خاص نہیں اس کے لیے، کسی بھی کتاب میں آ جائے جو کتاب بالکل مشہور ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتاب قابل اعتماد ہے، اس میں اس کے بعد کوئی کمی زیادتی نہیں کی گئی ہے، تو کتاب میں آ جانے کے بعد جب بھی اس حدیث کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں یہ اس سے پہلے ہی باقی نہیں کرتے۔ اسی لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ حدیث امام بخاری تک پہنچنے میں ضعیف ہو گئی، اس کے پہلے صحیح تھی، کبھی اس طرح کے لوگ بات کہہ دیتے ہیں، یہ بالکل عجیب سی بات ہے، بڑی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تحقیق کا جو معیار ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی حدیث پہلے صحیح رہی ہو اور بعد میں ضعیف ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس میں تحقیق میں کبھی اس طرح کی بات نہیں آتی، پہلے ہی ضعیف رہے گی تبھی جو ہے بعد میں بھی ضعیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے تک صحیح تھی، بعد میں کیا ہوئے، اس میں ایک راوی ضعیف ہو گیا اور ضعیف ہو گئی، ایسا
بارے میں نہیں کہا جائے. امام شافعی تک پہنچے, امام شافعی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, اب اس کے بعد اس کی تحقیق بھی نہیں کی جاتی. امام مالک اپنی کتاب میں لکھ دیا, موطا میں اس کی تحقیق بھی نہیں کی جاتی ہے, بس وہیں تک اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے صحیح. امام بخاری تک پہنچے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے جتنے بھی اس کے راوی ہوتے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے. امام بخاری کے بعد اب تحقیق نہیں کی جاتی. یہی طریقہ ہے حدیث کی تحقیق. تو بات چل رہی تھی اس کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اس سلسلے میں اس اصطلاح کی بات چل رہی تھی. وہ اصطلاح کیا ہے؟ خبر الواحد المحتف بالقرائن. عربی میں یہی الفاظ ہے جس کا معنی میں نے آپ کو بتایا اردو میں کہ ایسے خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہو, یعنی اس خبر واحد میں قرائن پائے جاتے ہیں. قرائن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے کہا کہ پہلی چیز کیا ہے اس کے اندر کہ اس کو کس نے روایت کیا ہو؟ امام بخاری اور امام مسلم نے, دونوں نے یا دونوں میں سے کوئی ایک. اگر کسی ایک کتاب میں بھی حدیث پائی جائے تو خبر واحد ہونے کے باوجود بھی وہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. یہ بات کس نے کہی؟ حافظ ابن حجر ان کی یہ بات ہے. یہاں یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جب بات صحیح ہے کی آتی ہے, یا امام بخاری اور امام مسلم نے ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو یہاں اس کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے اس میں کہ یہ امام بخاری یا امام مسلم کی وجہ سے نہیں ہے. ایسا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے کہ امام بخاری کی شخصیت سے متاثر ہو کر یہ بات کہہ دیا گیا, یہ بات کہہ دی گئی, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ امام مسلم کی شخصیت کی وجہ سے. بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, وہ بھی کیا ہے؟ انسان. امام مسلم ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, وہ بھی کیا ہے؟ انسان. جب بھی حدیثوں کے بارے میں یہ خبر روایت کا جب بھی مسئلہ آتا ہے تو یہی بار بار باتیں آتی رہتی ہیں. وہ بھی تو انسان تھے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اور روایت کرنے والے بھی انسان تھے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. امام بخاری بھی انسان ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کیوں آپ یہ بات کہتے ہو کہ صحیح بخاری میں آ گئی تو یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے, اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ تو میں وہی اسی کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام بخاری کی وجہ سے یہ بات نہیں کہی جاتی. اگر ان کی شخصیت کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی تو ان کی اور بھی کتابیں ہیں صحیح بخاری کے علاوہ. الادب المفرد کی کتاب ہے, جزء القراءۃ خلف الامام کی کتاب ہے, جزء رفع الیدین کی کتاب ہے. تو امام بخاری کی کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی ہیں حدیث کی, لیکن ان کتابوں میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاتی. ہم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اس حدیث کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں ہونا یا دونوں میں ہونا, یعنی اس کا تعلق ان کی کتاب صحیح بخاری سے ہے, ان کی شخصیت سے. ورنہ امام بخاری کی شخصیت تو دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے, امام مسلم کی شخصیت دوسری کتابوں میں موجود ہے, لیکن یہاں جو بات کہی جاتی ہے وہ خاص کس کے بارے میں کہی جاتی ہے؟ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کے بارے میں, امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کے بارے میں. کیوں یہ بات کہی جاتی ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے جو یہ بات بیان کی وہ کہتے ہیں اس لیے کہ امت نے اجماع کیا ہے, امت نے اجماع کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے صحیح ہونے. امت نے اجماع کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے صحیح ہونے کا. اجماع کا مطلب اتفاق. پوری امت یہ بات مانتی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث یہ سب کے سب صحیح ہیں, اس کو پوری امت مانتی ہے. اور امت کا جب اتفاق ہو تو پھر اس میں غلطی کبھی امت کسی غلطی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی. پوری دنیا حق سے خالی ہو جائے ایسا ممکن نہیں. حق کہیں نہ کہیں پایا جانا ضروری ہے. اسی لیے جب بھی کسی بھی مسئلے میں, یہ صرف صحیح بخاری صحیح مسلم کا نہیں, کسی بھی مسئلے میں جب امت اتفاق کر لیتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ چیز اتفاق یہ یقین کا فائدہ, یعنی
حق یہی ہے، اس کے خلاف جو ہوگا وہ حق نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیے ذہن میں، بات کس کی چل رہی ہے؟ الخبر المحتف بالقرائن، یعنی ایسی خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہو، یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم ان کی بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ جب بھی باتیں حدیث کے بارے میں آتی ہیں تو ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی یہ بات پیش کی جاتی ہے، لوگ پیش کرتے ہیں، تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جب ہم اصول حدیث پڑھتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہر وہ خبر واحد جو قرائن سے گھری ہوئی ہوتی ہے وہ کس کا فائدہ پہنچاتی ہے؟ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور قرائن میں پہلی چیز انہوں نے بیان کیا ہے حدیث کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں یا دونوں میں موجود ہونا۔ صرف چند حدیثوں کو انہوں نے اس سے الگ کیا ہے، جن حدیثوں پر بعض محدثین نے اس وقت کلام کیا تھا ان کو الگ کر دیا، اور گنتی کی چند حدیثیں، حالانکہ اس میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن پھر بھی امت کا اتفاق نہیں رہا۔ کسی ایک نے اختلاف کر دیا تو امت کا اتفاق نہیں رہا اس حدیث کے بارے میں، تو اس کو انہوں نے الگ کر دیا۔ چند حدیثیں ہیں، فی الحال ہم اس کو جو ہے یہاں نہیں بیان کر رہے ہیں، وہ حدیثیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ کن کن حدیثوں پر کلام کیا گیا ہے، اس زمانے کے محدثین نے یا بعد کے محدثین نے کلام کیا تھا، ان حدیثوں کو الگ کر دیا گیا۔ اور بہت تھوڑی سی ہے یہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملا کر کے 210 حدیثیں جن پر جو ہے کلام کیا گیا، تو دونوں کی ملا کر کے 210 ہے۔ اور احادیث کی تعداد دونوں میں بہت زیادہ ہے، یہ ہزاروں کے لحاظ سے جو تعداد ہوتی ہے، لیکن اس میں جس پہ کلام کیا گیا ہے وہ 210 ہے۔ وہ معلوم ہے کہ بقیہ حدیثیں جن پر کلام نہیں کیا گیا ہے اس پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اور امت کے اتفاق کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ حدیثیں یقین کا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے تو ہم کہیں گے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ ہوا الخبر المحتف بالقرائن کی پہلی بات، پہلی چیز۔ اسی کا زیادہ مسئلہ آج کل پیش آتا ہے، اسی لیے میں اس پر بہت زور دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خبر واحد کی دو قسمیں کی، ایک قسم ہے خبر واحد جس میں قرائن پائے جائیں جو قرائن سے گھری ہوئی ہے، اور انہوں نے پہلا قرینہ یہ بتایا ہے کہ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں ہو تو یہ حدیث یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں یہ سوچ کر کے کہ یہ تو ایک راوی کی روایت ہے یا خبر دینے والا ایک راوی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہمیں یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی اور یہ ہمارے عقل میں نہیں آتی یا اس سے کوئی عقیدہ ہم ثابت نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یقین کا فائدہ جب ہم اصول حدیث پڑھتے ہیں تو ایک اور نام بڑا مشہور نام ہوتا ہے امام ابن صلاح کا۔ امام ابن صلاح، جیسے ابن حجر کیا تھا ویسے ابن صلاح، امام ابن صلاح، ان کا نام اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ اصول حدیث کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں بعد میں لکھی ہوئی وہ لوگ اکثر انہی کی کتاب سے حاصل کرتے ہیں معلومات، یعنی اصل اس سبجیکٹ کو سب سے زیادہ جو شہرت دیا ہے وہ امام ابن صلاح نے دیا۔ تو ایک بڑا مشہور نام ابن صلاح کا ہے، انہوں نے اس کے بارے میں پیش کیا جو ابھی نقطہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے تعلق سے، اور خبر واحد جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اس کے تعلق سے جو میں نے نقطہ پیش کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی کو یہ پہلے ہیں، ابن حجر سے پہلے ہیں، یہ ابن صلاح ذہن میں رکھیں، یہ ان سے پہلے ہیں، اسی کو ابن صلاح نے جو اپنی کتاب میں پیش کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو، تو انہوں نے اس کے بارے میں
کہ ہمارے زمانے میں جو بہت سے لوگ تھے جن میں متکلمین، کون ہوتے ہیں یہ متکلمین، یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو بھی آپ ذہن میں بیٹھائیے کہ یہ الفاظ بار بار آپ کو اس طرح کی بحثوں میں آتے رہیں گے، عقیدے کی بحثوں میں بھی آئیں گے اور مصطلح کی بحثوں میں بھی، اصول حدیث کی بحثوں میں بھی آپ کو آتے رہیں گے۔ یہ متکلمین کہتے ہیں ان کو جو اہل کلام سے تعلق رکھتے تھے، منطق اور فلسفے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ متکلمین اصل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے معتزلہ پر رد کرنے کے لیے، معتزلہ جو ایک فرقہ ہے ان کا جو بہت زیادہ چیزوں کو اپنی عقل سے کرنا چاہتا ہے، اور اصل یہ چیزیں خبر واحد ظنی ہیں اور اس سے ہم عقائد کو ثابت نہیں کر سکتے، یا اس سے ہم کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ ظن ہے، اس سے کیا فائدہ ہے۔ یہ باتیں اصل کہاں سے آئی تھی؟ انہی کی طرف سے آئی تھی، معتزلہ کی طرف سے آئی تھی۔ تو ان معتزلہ پر رد کرنے کے لیے انہی کی زبان میں عقل سے، منطق سے، لاجک جسے آپ کہتے ہیں لاجک سے، فلسفے سے رد کرنے کے لیے ایک جماعت تیار ہوئی، انہی کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ یہ اصل ان کے اوپر رد کرنا چاہ رہے تھے، معتزلہ پر، جہمیہ پر، جو مشہور گمراہ فرقے ہیں انہی پر رد کر رہے تھے یہ لوگ، لیکن ان سے بھی اس رد کرنے میں بعض غلطیاں ہیں۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شبہے کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو شبہہ کبھی دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی عقل سے آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ لاجک سے، منطق سے، عقل سے جواب دینے آئے معتزلہ کا، تو بہت ساری چیزوں کا جہاں جواب دے لے گئے اس میں سے بعض چیزوں کا جواب نہیں دے پائے، تو وہاں ان سے بھی گمراہیاں ہوئی، یہ بھی گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہی متکلمین ہیں، انہی کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ ابن صلاح نے متکلمین کی یہ رائے دیکھی کہ متکلمین کی رائے یہ تھی کہ خبر واحد یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، تو جو خبر واحد صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ متکلمین کی یہی رائے ابن صلاح کے سامنے تھی۔ پھر سے کہتا ہوں ذرا اس پر جو ہے آپ توجہ دیجیے گا اور جو ہے اس کو اچھی طرح سے میں بیٹھیے گا۔ متکلمین کی رائے معتزلہ پر رد کرتے ہوئے جو یہ آئی تھی، یہ شبہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ خبر واحد میں جو راوی ہے وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ وہ بھول سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان بھولتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ روایت کرنے والا انسان ہے۔ تو یہی شبہ جو معتزلہ کی طرف سے پیش کیا جاتا تھا، یہ متکلمین کے ذہن میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ بھی برابر یہی بات کہتے رہے کہ خبر واحد کا راوی چونکہ یہ انسان ہے اور انسان ہونے کی وجہ سے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھول سکتا ہے، تو ہمیں اس کی خبر سے یقین کیسے حاصل، اس کی حدیث کو ہم یقین کا درجہ کیسے دیں، اور جب یقین حاصل نہیں ہوتا تو ہم اس سے عقیدے کی بات کیسے ثابت کریں گے۔ عقیدے کی بات ثابت کرنے کے لیے یقین کا ہونا، عقیدہ دل کی تصدیق کا نام ہوتا ہے، دل سے تصدیق کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے۔ یہاں یہ شبہ ان کے دل میں، تو انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے بارے میں بھی یہی بات کہی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث خبر واحد ہیں، متواتر نہیں ہے، تو چونکہ راوی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ خبریں بھی، یہ حدیثیں بھی یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتے۔ ابن صلاح کہتے ہیں کہ جب یہ خبر، یہ باتیں میں نے متکلمین کی پہلے سنی تو مجھے بھی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ نے روایت کر لی، میں اسی کو بات کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی شبہ جب آتا ہے تو وہ شبہ اتنے پرزور انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں وہ شبہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ابن صلاح کہتے ہیں جب میرے سامنے یہ بات آئی تو مجھے بھی یہ بات بالکل صحیح لگتی تھی کہ ہاں
جب وہ راوی انسان ہے تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے بھی بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. یہ حدیث ہے گرچہ کی صحیح بخاری میں لکھا ہوا لیکن اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ انسان ہی تو ہیں. امام بخاری میں تو انسان ہی تھے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ بات پیش کرتے ہیں تو یہ بات دل کو لگتی ہے اور لوگ آدمی اس کو بہت جلدی اس بات دل میں بیٹھتے ہیں. امام ابن صلاح کہتے ہیں کہ جب یہ بات میرے سامنے بھی آئی جب پہلے مرتبہ تو مجھے بھی ایسے ہی لگا کہ ہاں یہ بات تو صحیح لگتی ہے کہ وہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو ان سے غلطی جب ہو سکتی ہے تو ہمیں یقین کیسے حاصل ہوگا؟ ان کا پھر میں نے سوچا کہ انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن امت اپنے اتفاق میں غلطی نہیں کر سکتی. یہ ذہن میں بیٹھا لیجیے گا, یہ بہت اہم نکتہ. اسی کی بات سے سارے لوگوں کا صحیح طریقے سے جواب بنا, چاہے وہ معتزلہ میں سے رہے ہوں چاہے وہ متکلمین میں سے رہے ہوں, ہر ایک کا جواب بہت ہی توڑ جواب جسے کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. یہ ابن صلاح کا جملہ یاد رکھیے, کہا انہوں نے ہاں یہ تو میں بھی دل میں بات بیٹھ گئی تھی کہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن پھر میں نے اس پہلو سے سوچا کہ انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن امت اپنے اتفاق میں غلطی نہیں کر سکتی. کسی بھی مسئلے میں جب امت کا اتفاق ہے تو اس مسئلے میں غلطی نہیں ہو سکتی. پھر وہ یقینی بات ہے کہ وہ صحیح ہے, اور چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر امت کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح ہے, اس لیے اب وہ یقین کا فائدہ پہنچا رہی ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ انسان تھے, وہ انسان تھے لیکن امت نے جب اتفاق کر دیا, کسی کو قرینہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرینہ کہا جاتا ہے. کہاں اگر یہ بات رکھی جاتی کہ ایک راوی ہے, انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس نے بیان کیا ہے, ہاں یہ بات کسی حد تک دل کو لگتی تھی, لیکن جب اس کے ساتھ آپ یہ ملا لیجیے کہ امت نے ان احادیث کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے تو پھر امت اپنے اتفاق میں غلطی نہیں کر سکتی. اس لیے اس حدیث کے صحیح ہونے میں ہمیں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے, اور وہ حدیث اگرچہ کی خبر واحد ہے لیکن ہمیں یقین کا فائدہ پہنچا. تو میں نے آپ سے شروع میں کیا کہا آج کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شخصیت کی وجہ سے تھی. کس کی وجہ سے؟ یہ امت کے اتفاق کی وجہ سے. اسی نقطے کو پیش کیا امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے, بعد میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو دیا. بڑی اہمیت ہے اس کی, ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, امت کا اتفاق ہونے کی وجہ سے یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عقل میں نہیں آتی ہے, اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خبر واحد ہے, عقل میں بھی نہیں آ رہی ہے تو ہم کہیں گے راوی سے غلطی ہو گئی بیان کرنے میں. ہم کبھی یہ نہیں کہیں, بلکہ جب یہ آ جائے آپ کے سامنے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے, یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت میں ہمیں یقین ہے, یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے. زن وغیرہ کوئی چیز نہیں, بلکہ کیا ہے یہ یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے, یقین حاصل کرنا. اسی لیے جن لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کا انکار کیا, حالانکہ وہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی کے ذریعے سے, یعنی اسی طرح یہودی کو ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے جادو کرایا گیا تھا. یہ بالکل ثابت ہے. لیکن انکار جن لوگوں نے کیا ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ صحیح بخاری میں ہے, وہ بھی تو انسان تھے, ان سے بھی کیا ہو سکتی ہے؟ یہی بات لوگ پیش کر اور یہی غلطی ہوتی ہے. امام ابن صلاح نے بہت پہلے یہ نقطہ پیش کیا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہیں اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے,
لیکن ہم ان کی وجہ سے یہ بات نہیں کہتے، ہم کس کی وجہ سے یہ بات کہتے ہیں؟ امت نے اتفاق کیا ہے۔ جب پوری امت اس پر متفق ہے کہ صحیح بخاری میں پائی جانے والی یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر یہ کہہ کر کے آپ شبہہ نہیں پیدا کر سکتے کہ وہ تو انسان ہے، کیونکہ امت اپنے اتفاق میں غلطی نہیں کر سکتی۔ اب اگر کوئی یہ پیش کر کے اس کو انکار کرنا چاہتا ہے تو غلط ہوتا ہے۔ اور بھی مسائل ہیں اس طرح کے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا وہ عقل میں نہیں آتی ہے، یا لیکن وہ بات جو ہے اتنی مناسب نہیں لگتی ہے، تو اس کا انکار کرنا چاہا بعد میں لوگوں نے۔ پہلے کے لوگوں سب اس پر متفق تھے، کہیں کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ انکار کب آیا؟ بعد کے لوگوں میں آیا، جب امت نے ایک مرتبہ اتفاق کر لیا تو بعد میں کسی بھی شخص کو اس پر کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جی کبھی بھی جب یہ کہا جاتا ہے امت کا اتفاق، تو اس اتفاق سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس فن کے جو بھی ماہرین ہیں وہ اس پر متفق ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے یہ امت کا اتفاق۔ کبھی بھی یعنی یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ کبھی کسی بھی مسئلے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ اگر پانی میں گندگی پڑ جائے اور پانی کا رنگ مزہ اور اس کی بو بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد امت کے جو مجتہد اہل علم ہیں انہی کا اتفاق۔ کبھی بھی جب کبھی بھی یہ بات کہی جائے گی کہ امت نے اتفاق کیا ہے تو ہر چیز میں اتفاق اس فن کے ماہرین کا اتفاق ہی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم یہ آج کے زمانے میں کہیں کہ سارے ڈاکٹروں نے اس پر اتفاق کیا ہے، یا ہم کہیں پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے جس کا یہ معاملہ ہے، دونوں باتیں ایک ہی ہوتی ہیں، کیونکہ پوری دنیا کا اتفاق ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ڈاکٹروں کا جو اس پر کے لوگ ہیں وہی لوگ اس سے مراد ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت پر امت کا اتفاق ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس امت کے جو بھی محدثین ہیں جب سب نے اس حدیث کی صحت پر اتفاق کیا۔ اس کو الگ کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو الگ کرتے ہیں، وہ روایتیں معلوم نہیں کون سے ہیں، اور وہ بھی جو روایتیں جو اس میں کلام کیا گیا ہے وہ اس انداز کی بات نہیں ہے جس انداز کی بات عام طریقے سے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی احادیث پر اعتراض کرتے ہوئے بات کہی جاتی ہے کہ وہ عقل میں نہیں آ رہی، اس لیے اس طرح کا نہیں، یعنی بعض محدثین نے ہی یہ بات کہی ہے، وہ کسی راوی کے بارے میں کسی کلام کے تعلق سے بات ہے، یا جو مصطلح جو حدیث کی جو اصطلاحیں ہوتی ہیں اس کی روح سے وہ بات کہی گئی ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ بات الگ ہے۔ حالانکہ وہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ بالکل صحیح ہے وہ احادیث بھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ہر حدیث کا کی صحت اور صحیح بات امام بخاری ہی کی ہے، امام بخاری جس کی طرف گئے ہیں وہی صحیح ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ثابت کیا ہے، لیکن اب اتفاق نہیں، اس لیے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو امت بولتے ہو تو اس میں جو گمراہ فکر ہے وہ بھی کبھی بھی کسی بھی معاملے میں جب یہ کہا جائے کہ امت کا اتفاق ہے تو اس امت کے لفظ میں ہمیشہ اہل سنت والجماعت ہی آتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت اپنے عام معنی میں، خاص معنی میں نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، اس عام معنی میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہدایت یہ سب کی سب اس کے اندر آتے ہیں اہل سنت والجماعت میں، تو وہی مراد ہوتے ہیں اس کے اندر، محدثین کا طبقہ، فقہاء کا طبقہ، مفسرین کا طبقہ، یہ سب لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن جو بہت ہی گمراہ فرقے جن کے بارے میں سب کا اتفاق تھا کہ یہ راستے سے ہٹ گئے تھے، وہ لوگ ان میں شمار نہیں کرتے ہیں، جیسے معتزلہ کا مسئلہ میں نے آپ سے کہا، جہمیہ کا مسئلہ، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل گمراہ ہے۔ قدریہ جبریہ کا مسئلہ آیا، خوارج کا مسئلہ آیا، اور ان سب سے بھی کہیں زیادہ بڑی گمراہی شیعوں کے اندر رہی، بلکہ شیعوں کو بعض لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اہل اسلام میں ہی شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پہلی بات نوٹ کر لیجیے۔ پہلی بات کیا تھی؟ خبر المحتمل بالقرائن میں کہ ایسے خبریں
دوسرا قرینہ انہوں نے پیش کیا ہے یہ کہ اس حدیث کے راوی یعنی حدیث کم سے کم ہر طبقے میں 3 راوی ہوں. اس سے پہلے مشہور حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشہور میں ہر طبقے میں کم سے کم 3 راوی ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث مشہور ہو. حدیث کیا ہو؟ مشہور. قرینہ یہ ہے کہ حدیث مشہور ہو یعنی ہر طبقے میں کم سے کم 3 راوی ہوں اور ان تینوں میں سے ہر ایک قابل اعتماد. ورنہ اگر ضعیف راوی 3 کیا 20 اور 25 100 بھی ہو جائے تب بھی حدیث صحیح نہیں بنتی. تینوں میں سے ہر ایک قابل اعتماد ہے اور تینوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. تو اب یہ جو ہم ذہن میں لا رہے تھے کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تھا انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، دوسرا بھی وہی بیان کر رہا ہے اور بالکل قابل اعتماد آدمی ہے، بھروسے کا آدمی ہے، سچ بولنے والا آدمی ہے، دماغ کا بہت تیز ہے، چیزیں یاد رکھنے والا ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کس طرح کی حدیث یاد رکھتی تھی تو محدثین اس کو مانتے تھے اور مانتے نہیں تھے. جیسے سورہ فاتحہ یاد رکھتے ہوئے ویسے یاد رکھتے. تو یہ تھوڑا بہت جو یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے، ایک دوسرا بھی تو وہی کہہ رہا ہے، تیسرا بھی وہی کہہ رہا ہے. تو ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے؟ یقین حاصل ہونا چاہیے اس سے کہ یہ حدیث یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے یا یہ کام کیا ہے. یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو دوسرا قرینہ کیا بیان کیا کہ اس کے اندر راوی ہر طبقے میں کم سے کم 3 اور اس میں 3 ہونے میں بھی یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ سب کی سب قابل اعتماد. ایسا نہیں کہ اس میں سے کمزور یا ضعیف کسی کے ہو، ایسا نہیں، سب کے سب قابل اعتماد ہیں. تو پھر ہم کو بڑا یقین اس سے حاصل ہوتا ہے. میں اب آپ کو ایک اس کی سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے. کبھی کبھی بات بھائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوال انہوں نے کسی عالم سے کیا، وہ عالم ان کے نزدیک قابل اعتماد ہے، بھروسے کے عالم ہے، ان سے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر بھی تھوڑا اور اطمینان کرنے کے لیے کیا کیا؟ دوسرے سے بھی سوال کیا. دوسرے عالم کے رابطے میں تھے تو ان سے بھی سوال کر لیا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ اس سے میں کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی سیم بولیے وہی جواب دیا. اس کے بعد تیسرے بھی کوئی رابطے میں تھے تو ان سے بھی سوال کر لیا، انہوں نے بھی سیم وہی جواب دیا. کیا اس آدمی کو یقین اب حاصل نہیں ہو جاتا ہے کہ وہاں واقعی حالانکہ جب اعتماد ہوتا ہے تو پہلے میں بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ جو وہ بھی عالم دین ہے، بڑے عالم ہے، لیکن کبھی عالم سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو دوسرے اطمینان کرنے کے دوسرے سے بھی پوچھ لیا، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن جب 3 نے بڑی بات کی اور تینوں میں سے ہر ایک قابل اعتماد ہے تو یقین حاصل ہوتا ہے. کوئی بھی اس بات کو مانتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ماننے کی نہ ہو، کوئی بھی اس بات کو مانتا. یہ دوسرا قرینہ بیان کیا. تیسرا قرینہ یہ بیان کیا کہ وہ حدیث ایسی سند سے آئے کہ ہر سند میں امام یعنی حدیث روایت کرنے میں راوی ایسا ہے جو اپنے زمانے میں کیا رہا ہے؟ امام رہا ہے. جیسے امام محمد بن حنبل روایت کرے، مثال بتاؤں، امام محمد بن حنبل روایت کرے امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرے امام مالک سے، امام مالک روایت کرے نافع سے جو عبداللہ بن عمر کے غلام تھے. اور حدیث کی روایت میں بہت مشہور نام ہے یہ نافع. اس سے پہلے میں نے اپنے طور سے کہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند کو کہا ہے یہ بالکل سونے کی زنجیر جیسے ہوتی ہے، سونے کی زنجیر بالکل ویسے ہی یہ زنجیر ہے اور یہی ہے سند. ابن عمر ان سے روایت کرتے ہیں نافع اور ان سے روایت کرتے ہیں امام مالک. تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ امام شافعی روایت، امام احمد روایت کریں کس سے؟ امام شافعی سے، امام شافعی امام مالک سے، امام مالک روایت کریں نافع سے، اور نافع روایت کریں عبداللہ بن عمر سے. تو
صحابی معاملہ تھا۔ تو یہ ترتیب اگر آ جائے سب کی سب اس میں امام نے، کیا کوئی آدمی شبہ کر سکتا ہے کہ امام احمد نے حدیث ان سے نہ بیان کی گئی اور پھر بھی کہا ان سے حدیث بیان کی؟ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ امام شافعی نے ایسا کیا ہو؟ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک نے ایسا کیا ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اپنے دور کے اتنے بڑے امام، کبھی ان سے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں حافظ ابن حجر، اس کے ساتھ آپ یہ بھی ملا دیجیے کہ امام احمد امام شافعی سے روایت کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دوسرے راوی بھی وہ بھی روایت کرتے ہیں۔ امام شافعی امام مالک سے روایت کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اور بھی کوئی راوی روایت کرتے ہیں۔ امام مالک نافع سے روایت کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، اور بھی کوئی روایت کرتے ہیں۔ نافع روایت کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، اور بھی کوئی روایت کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یقین نہیں حاصل ہو جاتا؟ کیسے ہمیں یقین حاصل؟ کون سا یقین چاہیے؟ کون سا یقین چاہیے؟ جھوٹ کے بارے میں تو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، ہو سکتا ہے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو جب ایک دوسرا راوی بھی روایت کر رہا ہے اسی روایت کے ساتھ ساتھ، تو یہ شبہ بھی جو اگر معمولی آدھا پرسنٹ بھی اگر رہا ہے تو یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں 100% جسے کہا جاتا ہے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ بات آپ سے یہ کس نے بیان کیا ہے؟ حافظ ابن حجر کہ وہ خبر واحد جس میں یہ بات پائی جائے، یہ قرائن پائے جائے۔ پہلا قرینہ کیا بیان کیا انہوں نے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ وہ حدیث مشہور ہے اور اس میں کا ہر راوی قابل اعتماد ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی ضعف کمزوری نہیں پائی جاتی ہے، تو ہمیں اس میں بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ روایت کرنے والے اپنے دور کے ائمہ رہے ہیں، جن کی جلالت شان، ان کی اونچی شان، اس کی وجہ سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ناممکن ہے یہ کہ ان کی زبان سے نکلے۔ غلطی کا اگر کچھ امکان ہے تو اس کے لیے کنڈیشن رکھی ہے کہ ان کے ساتھ اور راوی بھی ہیں، تو وہ بھی امکان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں کس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یقین کا فائدہ حاصل۔ یہ تین قسمیں بیان کی کس نے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے قرائن کے تعلق سے، وہ خبر واحد جو قرائن سے گری ہوتی ہے، یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ کتنی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں؟ تین ہی باتیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تھوڑا اور اضافہ کیا، یعنی یہ مت سوچیے گا کہ ان کے بعد انہوں نے بیان کیا، یعنی ان کے کلام میں تھوڑا اور بھی اضافہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح مشہور کے بارے میں، لیکن آج کے اندر تین قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ جی ہاں، دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہی اگر احاد مشہور کی قسم سے ہے اور اس میں سے ہر روایت صحیح کے درجے میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ثقہ راوی نے، ثقہ کا مطلب قابل اعتماد، جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہے، ایسے راوی نے روایت کیا ہے، اس سے بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ خبر ہے۔ عزیز اور غریب میں دو اور ایک راوی ہوتا ہے۔ ہاں، تو وہ مشہور کی بات ہم نے کہی، کس کے بارے میں کہی؟ مشہور کے بارے میں۔ اور یہ سمجھ لیجیے عزیز ہے، اس میں بھی کم سے کم دو راوی ہوتے ہیں، وہ شرط رکھیے کہ دو راوی ہوں اس کے ساتھ۔ یہ باتیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں، لیکن غریب حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہ ہو تو کیا اس سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے یا نہیں حاصل ہوتا؟ اگر وہ صحیح ہے تو وہ آپ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جو بات پیش کی اس سلسلے میں وہ تھوڑا اضافہ ہے، وہ اضافہ بھی کر لیں تو اور زیادہ جو ہے وہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہا انہوں نے
کہ اسی طرح سے ہر وہ حدیث جس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے، چاہے وہ غریب ہی کیوں ہو، ہر وہ حدیث جس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو وہ کس کا فائدہ پہنچاتی ہے حدیث؟ یقین کا، اگرچہ یعنی یہاں تک کہ غریب کو صرف ایک راوی ہو تب بھی ہمیں کس کا فائدہ حاصل ہوگا؟ یقین کا فائدہ حاصل۔ لیکن شرط کیا ہے؟ محدثین کا اتفاق ہو۔ یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں جو بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، تقریباً وہی بات یہ بھی ہے۔ جب ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا یہ درجہ دیا کہ امت نے چونکہ اتفاق کیا ہے اس لیے ہمیں اس سے یقین حاصل ہوتا ہے، تو ہر وہ حدیث جس کی صحت پر امت کا اتفاق ہے وہ ہمیں یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے، چاہے وہ خبر واحد ہو یا خبر متواتر۔ یہاں تک کہ غریب یعنی اس کا راوی، روایت کرنے والا راوی ایک ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر محدثین نے اتفاق کر لیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ابھی یہ دو قول لے کر سارے جو احادیث ہیں جو خبر واحد ہیں سب پر یقین کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے ہاں صرف کون سی خبر واحد نکلتی ہے جس سے یقین نہیں حاصل ہوتا؟ وہی آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں آج کے درس میں، صرف وہ حدیث جس کی صحت میں محدثین نے اختلاف کیا ہے بس، یعنی بعض محدثین نے کہا صحیح ہے اور بعض نے کہا صحیح ہے، تو اب ہمیں یقین حاصل نہیں بس، صرف وہی حدیث رہ جاتی ہے خبر واحد میں جس سے ہم کہتے ہیں یقین کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، جس کی صحت کے بارے میں محدثین نے اختلاف کیا ہے، بعض نے صحیح کہا ہے اور بعض نے ضعیف کہا۔ تو آپ کس کی بات میں، ضعیف والی بات میں یا صحیح والی بات میں؟ تو دونوں میں سے کسی سائڈ میں آپ کو یقین حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کا اعتماد جس محدث پر زیادہ ہوتا ہے آپ اس کی بات لے کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، جیسے آج کل آپ کو کہتے ہیں کہ شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا، تو ہمیں اعتماد ہو جاتا ہے کہ ہاں محدث ہم کیا مان لیتے ہیں اسے صحیح۔ لیکن اگر کسی دوسرے محدث نے ضعیف قرار دیا ہے تو اس کی صحت پر یقین حاصل نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو صرف وہی ایک قسم نکل جاتی ہے، اور امت کا اس میں کیا فیصلہ رہتا ہے ایسے حدیث میں؟ اس پہ امت کے کیا فیصلہ ہے؟ جس پہ اختلاف ہوتا ہے اس میں ہمیشہ اختلاف رہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں کچھ لوگ ادھر رہتے ہیں، اس کا یہ اختلاف کافی ہے، لیکن کتنا سارا اور اس طرح کا کوئی اختلاف اگر رہتا ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس پہ یقین حاصل نہیں ہوتا، تو سامنے والے نے جو حدیث اس کو صحیح لگی ہے اس کے لحاظ سے وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے لیکن اس کو وہ حدیث صحیح مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ بعد میں امت کا اس پہ اجماع، کسی بھی دور میں امت کا اگر اجماع ہو جاتا ہے تو اجماع یہ دلیل بنتا ہے، بس اجماع ہو جانا ہے، کسی بھی دور میں اجماع ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا ہے کہ اختلاف اس کے بعد ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا بعض مسائل میں ہوا، حدیثوں کے تعلق سے تو نہیں ہے لیکن بعض مسائل میں اس طرح کا اجماع ہوا ہے کہ پہلے اختلاف تھا بعد میں اتفاق۔ میں کو مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے اور بیوی سے ملنے کی صورت میں وہ انزال نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ ڈسچارج نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر صرف وضو واجب ہوتا ہے، غسل کرنا واجب نہیں ہوتا۔ یہ قول با صحابہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہی بات بیان کی تھی لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو بعض صحابہ کو بار بار حکم نہیں ملا تھا تو وہ اسی کے قائل رہے بعد میں بھی، آپ کے وفات کے بعد بھی۔ حالانکہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ اس کے
کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے اسے انسان ہو یا نہ ہو۔ اس پر بعد میں اتفاق ہو گیا صحابہ کے دور میں، یعنی سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں اب کہ اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے بجلی سے۔ احتیاط کرنا تو اچھا ہے، احتیاط کا پہلو اختیار کرنا ہو گیا۔ کبھی یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ جنہوں نے صحیح کہا ہے ان کا پہلو بھی صحیح ہے، اس میں جو ضعیف کہہ رہے ہیں ان کا پہلو اتنا صحیح نہیں، یہ بالکل ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے، تو ہم جو پہلا پہلو واضح طور پر معلوم ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، اس پہ احتیاط کی بات پھر نہیں آتی۔ لیکن جہاں 50-50 چانس نظر آتا رہتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جو ضعیف کہہ رہے ہیں ان کی بات ان کی وزن ہے، تو اس موقع پر احتیاط یہ بہتر ہے۔ ایسے حدیث کتنے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ نہیں، یہ زیادہ تر فقہی مسائل میں کچھ اس طرح کی احادیث آتی ہیں، اور اس طرح کے تو جو عقیدے کے مسائل جو ابھی آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، ابھی یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، اس میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ امت کا اس میں اختلاف آ رہا ہو کہ یہ صحیح ہے۔ عام طریقے سے جن حدیثوں کو پیش کر کے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ حدیثیں متفق علیہ صحیح مانی جاتی ہیں، سارے محدثین کا ان کی صحت پر اختلاف ہے۔ یہ جو جن حدیثوں کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ فقہی مسائل میں بعض میں یہ چیزیں آتی ہیں، جیسے یہ معاملہ یہ ہے کہ جب پانی تو ہوتا ہو تو گندگی ملاتا نہیں ہے وہ پانی، یعنی وہ گندا نہیں مانا جائے گا اگر اس کا دام نہیں بدلتا ہے، تو یہ حدیث ہے۔ عام طریقے سے محدثین نے اسے صحیح فرق کیا ہے، کچھ ہی لوگ ہیں جو اسے صحیح کرتے ہیں۔ یہ فقہی مسائل میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ بعض حدیثوں پر لوگ کرتے ہیں، بعض حدیثیں متفق ضعیف ہوتی ہیں، یعنی سب اس کو ضعیف مانتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ اسی کے مقابلے میں یہ بات ہے کہ جس حدیث پر اتفاق ہے امت کا کہ یہ ضعیف ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی، اور نسبت کرنا ہی غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کا پہلا درس ہم یہاں پر اس کو آرام دے دیں، ہاں آج کے پہلے درس کو یہاں پر آرام دے دیں، کیونکہ دوسرے درس کو بھی ہمارا تھوڑا وقت مل جائے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، میں کل 10 بجے ہو گیا۔ ابن صلاح کی کتاب ہے اسی اس میں اصول حدیث میں، اس کو علوم حدیث کہتے ہیں، علوم حدیث کہتے ہیں، اور ابن حجر کی کتاب ہے نزہۃ النظر۔ قبول کرنا تو سب قبول کرتے، وہ بھی قبول کرتے، لیکن یقین کا فائدہ پہنچا ہے۔ اصل یہ مسئلہ یقین کے بارے میں، قبول کرنا